مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنسنے ہنسانے والے اگر خاموش ہو جائیں تو پھر ان کی خاموشی سے سکون نہیں بلکہ خوف آتا ہے۔ وہ شخص ہمیشہ مصیبت اور غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات بڑھا لیتا ہے۔ صرف درخت اور پھول ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی انسان بھی مرجھا جاتے ہیں، اور اگر دل میں خدا سما جائے تو پھر آنکھیں غم میں بھی مسکراتی رہتی ہیں۔ اگر آپ کی نیت اور آپ کا ضمیر صاف ہے تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے کہ ہر تعلق، رشتہ، ناتا صرف تب تک زندہ رہتا ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ شہد کی مکھی جس طرح صرف نایاب پھولوں سے رس نکالتی ہے، اسی طرح سمجھدار آدمی اکثر انتہائی برے حالات سے فائدہ اور منافع حاصل کر لیتا ہے۔ ہم اتنے اہم نہیں ہوتے جتنا ہم گمان کر لیتے ہیں۔ کھنڈرات میں بدل جانے والی خوبصورت عمارتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہمیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ بعض اوقات ہم جسے آزمائش سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، کیونکہ قدرت کے فیصلے ہمیں اکثر جلدی سمجھ میں نہیں آتے۔ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ایک بار اپنے بدترین وقت سے تنہا گزر جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کی زندگی میں کون کون رہتا ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے، اور جب تمنا اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائے تو پھر زندگی میں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس انسان کی ہمیشہ زیادہ عزت کرو جو تمہیں ناپسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ بد دعا کے وقت دعا دینا سیکھو، یہی اصل محبت اور اصل انسانیت ہے۔ اور اپنے لیے نئے دن کا آغاز تب کرو جب سب سو رہے ہوں۔ جب شاعر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو دنیا کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور جب شاعر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو پھر دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب کبھی نہ کرتے۔ اپنی روح کو تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو، اور موت کو روزانہ یاد کیا کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں بلکہ انسانوں پر خرچ کرو، اور ہر انسان سکون کی تلاش میں دوسرے انسان کا سکون تباہ کرتا ہے۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں، اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ جب کوئی شخص آپ کی سوچوں میں مسلسل رہتا ہے تو پھر حقیقت میں وہ شخص بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ اپنے دشمن سے زیادہ اس شخص سے بچو جو تم سے حسد کرتا ہے، اور زبان کی مصیبتوں کا چوتھائی حصہ زبان کا اپنا پیدا کرتا ہے۔
اپنی زندگی میں جب ہم صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں تو زندگی اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ پھر صبر کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اگر نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ روزی کمانے کے لیے انسان کبھی کبھی ذلت اس لیے برداشت کرتا ہے کہ اس کے گھر والے عزت سے کھا سکیں۔ انسان کی مدد تو ہر کوئی کر دیتا ہے، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو روزگار فراہم کر دیا جائے۔ حسد کرنے والا انسان سب سے زیادہ ناخوش ہوتا ہے، اور حاسد کے لیے بس یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اگر تم لوگ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے آج نہیں سوچو گے تو پھر آج کی طرح کل بھی پریشان ہی رہو گے۔ کسی کے ساتھ نیکی کرتے وقت اس سے بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں، اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا ہے، اور وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ زندگی میں برے دوستوں سے ہمیشہ بچتے رہا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں۔ اپنی جیب میں موجود تھوڑے پیسوں پر گزارا کرنا سیکھو، کیونکہ یہ کسی سے بھیک مانگنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے ہی بدل دیتے ہیں۔ زندگی میں جو مسائل انسان خود حل نہ کر سکے تو پھر ان مسائل کو قدرت حل کرتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ رشتوں کو جوڑنے کے لیے آپ کو کبھی اندھا، کبھی گنگا اور کبھی بہرا بھی ہونا پڑتا ہے۔ زندگی میں کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں، بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ جس کو دکھ دو اس کی تکلیف بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، لیکن ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ 4 طریقے ایسے ہیں جن سے آپ اپنے دشمن کو پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو آپ کی خوشیوں کو دیکھ کر جلتا ہو۔ نمبر 2، وہ شخص جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جو آپ کے خلاف بولتا ہو۔ اور نمبر 4، وہ شخص جو آپ کی ترقی یا آپ کی کامیابی سے ناخوش ہو۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرتا ہے تو پھر اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے، اور گنہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ نمازیں پڑھنے اور صدقہ خیرات کرنے کے باوجود اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو پھر نیتوں کو ٹھیک کرو، کیونکہ نیتیں ٹھیک ہوں تو پھر بیڑا پار ہے۔ زندگی میں سننا سیکھیں، پھر آپ ان لوگوں سے بھی فائدہ حاصل کر سکیں گے جو برا بولتے ہیں۔ یہ تمام اقوال علامہ اقبال کے نہیں ہیں،
علامہ اقبال کی تصویر صرف آپ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے، مگر اس ویڈیو میں موجود اقوال آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔